بہت پرانے وقت کی بات ہے۔ عرب کے بہت بڑے اور خوشحال ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کے پاس دولت، شہرت، فوج اور طاقت کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر ان سب چیزوں کے باوجود بادشاہ کا دل بے چین رہتا تھا۔ اس کے من میں اکثر کچھ ایسے سوالات تھے جن کا جواب اسے اپنے دربار کے بڑے بڑے عقل مند وزیروں اور علماؤں کے پاس بھی نہیں ملتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے پوری سلطنت میں ایک عجیب و غریب اعلان کروا دیا۔ شہر کے بیچوں بیچ شاہی دربار سجایا گیا۔ ہزاروں لوگوں کا ہجوم جمع تھا۔ ہر شخص کے چہرے پر ڈر اور پریشانی تھی کہ آخر بادشاہ آج کیا کہنے والا ہے۔ بادشاہ اپنے عالیشان تخت سے کھڑا ہوا اور اس نے اپنی بلند آواز میں کہا، اے میرے ملک کے لوگوں، میرے سینے میں 3 سوال دفن ہیں جو مجھے رات کو سونے نہیں دیتے۔ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ جو کوئی بھی میرے ان 3 سوالوں کا صحیح جواب دے گا، میں اسے اپنی آدھی سلطنت انعام میں دے دوں گا اور وہ میری جگہ اس تخت پر بیٹھنے کا حقدار ہوگا۔ بھیڑ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آدھی سلطنت، یہ تو کسی بھی انسان کی قسمت بدل سکتی تھی، لیکن تبھی بادشاہ نے اپنی بات پوری کرتے ہوئے ایک بھیانک شرط رکھ دی۔ بادشاہ کی آواز اب سخت ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، لیکن یاد رکھنا، اگر جواب دینے والا ناکام ہوا یا اس نے غلط جواب دیا تو اسی وقت جلاد اس کا سر قلم کر دے گا۔ مجھے صرف سچ چاہیے اور سچ کے سوا کچھ نہیں۔ یہ سنتے ہی پورے دربار میں سانپ سونگ گیا۔ جو لوگ انعام کے لالچ میں آگے بڑھ رہے تھے، ان کے قدم وہیں رک گئے۔ موت کا ڈر آدھی سلطنت کے لالچ سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ بادشاہ نے اپنے 3 سوال لوگوں کے سامنے رکھے۔ پہلا سوال، وہ کون سی ایسی چیز ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی ہے مگر اسے خریدا نہیں جا سکتا؟ دوسرا سوال، وہ کیا ہے جو انسان سے زیادہ طاقتور ہے لیکن انسان اسے قابو کر سکتا ہے؟ اور تیسرا سوال، دنیا کا سب سے بڑا سچ اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بڑے بڑے علماء اور عقل مند لوگ بھی سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی جان داؤ پر لگا کر ان پہیلیوں کا جواب دے۔ کافی دیر تک جب کوئی آگے نہیں آیا تو بادشاہ مایوس ہونے لگا۔ تبھی بھیڑ کو چیرتا ہوا ایک نوجوان آگے بڑھا۔ وہ نوجوان دیکھنے میں بے حد غریب لگ رہا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، چہرے پر دھول جمی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ دنیا کا ستایا ہوا ایک یتیم تھا جس کا اس بھری دنیا میں کوئی نہ تھا، نہ ماں، نہ کوئی رشتہ دار۔ نوجوان نے تخت کے قریب جا کر بادشاہ کو جھک کر سلام کیا۔ میں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں آپ کی شرط قبول کرتا ہوں۔ بادشاہ نے اس دبلے پتلے نوجوان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ اے نادان لڑکے، کیا تمہیں اپنی جان پیاری نہیں؟ بڑے بڑے گیانی پیچھے ہٹ گئے۔ تم جیسا معمولی انسان موت کے منہ میں کیوں جانا چاہتا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، حضور، جس کا اس دنیا میں کوئی نہ ہو اسے موت کا ڈر نہیں ہوتا۔ میں ایک یتیم ہوں۔ اگر میں مارا بھی گیا تو میرے پیچھے رونے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اگر میں جیت گیا تو شاید میری تقدیر بدل جائے۔ بادشاہ اس نوجوان کی ہمت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، ہم تمہیں موقع دیتے ہیں، بتاؤ میرے سوالوں کے جواب۔ نوجوان نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے سوال بہت گہرے ہیں، ان کا جواب مجھے ابھی نہیں معلوم۔ مجھے ان کا جواب تلاش کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ آپ مجھے 40 دن کی مہلت دیں اور سفر کے لیے ایک تیز رفتار گھوڑا اور کچھ ساز و سامان۔ میں وعدہ کرتا ہوں 40 دن میں اسی دربار میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ وزیر نے نوجوان کو روکا اور کہا، بادشاہ سلامت، یہ لڑکا چال باز لگتا ہے، یہ گھوڑا اور سامان لے کر بھاگ جائے گا۔ نوجوان مسکرایا اور بولا، وزیر صاحب، بھاگتے وہ ہیں جن کا کوئی گھر ہوتا ہے، میرا تو آسمان ہی چھت ہے اور زمین ہی بستر، میں بھاگ کر کہاں جاؤں گا؟ زبان کا پکا ہوں، جواب لے کر ہی لوٹوں گا۔ بادشاہ نے کچھ دیر سوچا، پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے نوجوان، جاؤ،
ہم نے تمہیں 40 دن دیے، لیکن یاد رہے اگر 40ویں دن سورج ڈھلنے تک تم نہ لوٹے یا جواب نہ لا سکے تو ہمارے سپاہی تمہیں پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے اور تمہارا سر دھڑ سے الگ کر دیا جائے گا۔ نوجوان نے سر جھکا کر حکم مانا۔ اسے ایک بہترین عربی گھوڑا دیا گیا۔ وہ نوجوان گھوڑے پر سوار ہوا اور بنا پیچھے دیکھے دھول اڑاتا ہوا شہر کی آبادی سے دور ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے انجان راستوں پر نکل پڑا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ یہ سفر اسے کسی خزانے تک نہیں بلکہ ایک ایسے راز تک لے جانے والا ہے جو اس کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ریگستان کے اس پار ایک بوڑھا درویش اور اس کا کتا اس کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ نوجوان شاہی گھوڑا دوڑاتا ہوا شہر سے بہت دور نکل گیا۔ اس نے بہت سی بستیاں اور جنگل پار کیے۔ وہ جس بھی عقل مند انسان سے ملتا اس کے سامنے بادشاہ کے وہ 3 سوال رکھتا، مگر افسوس ہر کوئی سوال سن کر خاموش ہو جاتا۔ کسی کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں تھا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ ایک ایک کر کے 30 دن بیت گئے۔ اب اس نوجوان کے پاس صرف 10 دن بچے تھے۔ موت کا سایہ اس کے سر پر منڈلانے لگا تھا۔ اسے لگنے لگا تھا کہ اس نے جوش میں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اب اس کا سر کٹنا طے ہے۔ بھٹکتے بھٹکتے وہ ایک ویران اور تپتے ہوئے ریگستان میں جا پہنچا۔ وہاں دور دور تک ریت کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سورج آگ برسا رہا تھا اور نوجوان پیاس سے بے حال تھا۔ تبھی اسے دور ٹیلے کے پاس ایک چھوٹی سی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی نظر آئی۔ امید کی ایک کرن جاگی۔ اس نے گھوڑے کو اس طرف موڑ دیا۔ جب وہ جھونپڑی کے قریب پہنچا تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ جھونپڑی کے باہر ایک بزرگ شخص بیٹھا تھا۔ اس کے بدن پر پھٹے ہوئے کپڑے تھے، بال الجھے ہوئے تھے اور چہرے پر دھول تھی۔ وہ ایک سادہ سا درویش لگ رہا تھا، لیکن جس بات نے نوجوان کو چونکا دیا وہ یہ تھی کہ وہ بزرگ ایک مٹی کے برتن میں کھانا کھا رہا تھا اور اسی برتن میں اس کے ساتھ ایک کتا بھی منہ ڈال کر کھانا کھا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر نوجوان کے قدم رک گئے۔ اس کے چہرے پر گھن اور نفرت کے بھاؤ آ گئے۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، یا خدا، یہ کیسا انسان ہے، اسے تو پاکی اور ناپاکی کا بھی پتہ نہیں۔ جو شخص ایک جانور یعنی کتے کے ساتھ ایک ہی برتن میں کھانا کھا رہا ہے، وہ بھلا میرے مشکل سوالوں کا جواب کیا دے گا؟ یہ تو کوئی پاگل معلوم ہوتا ہے۔ نوجوان نے سوچا کہ یہاں وقت برباد کرنے سے بہتر ہے کہ آگے چلا جائے۔ وہ مڑنے ہی والا تھا کہ اچانک اس بزرگ نے بنا سر اٹھائے وہیں بیٹھے بیٹھے بھاری آواز میں پکارا، آ جاؤ نوجوان، اتنی دور سے آئے ہو تو بنا ملے واپس کیوں جا رہے ہو؟ نوجوان ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے سوچا، اس بابا نے تو میری طرف دیکھا بھی نہیں، اسے کیسے پتا چلا کہ میں یہاں ہوں؟ ایک پل کے لیے وہ ڈر گیا، لیکن پھر ہمت کر کے گھوڑے سے اترا اور جھونپڑی کی طرف بڑھا۔ اس نے پاس جا کر سلام کیا، السلام علیکم بابا۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے کہا، وعلیکم السلام، آؤ بیٹا، سفر کی تھکان اتار لو، ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ نوجوان کی نظر پھر سے اس برتن پر گئی جہاں کتا ابھی بھی کھانا چاٹ رہا تھا۔ اس کا جی متلانے لگا۔ اس نے بہانہ بناتے ہوئے کہا، نہیں بابا، شکریہ، مجھے بھوک نہیں ہے، میں تو بس پانی کی تلاش میں تھا۔ درویش نے اس کی نفرت کو بھانپ لیا، مگر اس نے کچھ کہا نہیں، بس مسکرایا اور بولا، خیر، تمہاری مرضی، بتاؤ کس پریشانی نے تمہیں اس ویرانے میں لا کھڑا کیا ہے؟ تمہارے چہرے پر موت کا خوف صاف دکھائی دے رہا ہے۔ نوجوان نے گہری سانس لی اور درویش کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے بادشاہ کی شرط اور وہ 3 سوال اور اپنی بے بسی کی پوری کہانی اس بزرگ کو سنا دی۔ اس نے کہا، بابا، میں ایک یتیم ہوں، میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس لیے جان کی بازی لگا دی، مگر اب لگتا ہے میں ہار گیا ہوں، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ اور کوئی جواب نہیں ملا۔ درویش نے پوری بات سنی اور زور سے ہنس پڑا، بس اتنی سی بات؟ ارے نادان، مجھے لگا شاید آسمان ٹوٹ پڑا ہے،
تم ان معمولی سوالوں کے لیے اپنی جان گنوانے جا رہے تھے۔ نوجوان کو غصہ آ گیا۔ اس نے سوچا میری جان پر بنی ہے اور اس پاگل فقیر کو یہ مذاق لگ رہا ہے۔ اس نے جھڑک کر کہا بابا یہ سوال معمولی نہیں ہے، بڑے بڑے گیانی ان کا جواب نہیں دے سکے۔ درویش کا چہرہ اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے نوجوان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا بیٹا یاد رکھنا دنیا میں ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، مفت میں صرف ماں کا پیار ملتا ہے۔ اگر تم قیمت ادا کرنے کو تیار ہو تو تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ نوجوان کا دل زور سے دھڑکا، کیا اس فقیر کے پاس واقعی جواب ہیں؟ اس نے فوراً کہا کیسی قیمت بابا، میرے پاس دولت تو نہیں ہے، لیکن اگر میں بادشاہ سے جیت گیا تو مجھے جو انعام ملے گا میں اس میں سے آپ کو بہت سارے سونے کے سکے دوں گا، آپ بس مجھے جواب بتا دیں۔ درویش پھر مسکرایا۔ اس نے کہا جلد بازی مت کرو نوجوان، انسان صبر نہیں کرتا اسی لیے ٹھوکر کھاتا ہے۔ میں تمہیں 2 سوالوں کے جواب مفت میں دوں گا، لیکن تیسرے اور آخری سوال کی تمہیں بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ نوجوان نے سوچا یہ فقیر کیا ہی مانگ لے گا، ویسے بھی مجھے ابھی صرف اپنی جان بچانی ہے۔ اس نے فوراً حامی بھر دی، مجھے منظور ہے بابا، آپ مجھے پہلے سوال کا جواب دیں۔ درویش نے کہا سنو پھر، تمہارے بادشاہ کا پہلا سوال تھا کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے جو خریدی نہیں جا سکتی۔ نوجوان نے بے تابی سے سر ہلایا۔ درویش نے زمین پر انگلی سے لکیر کھینچتے ہوئے کہا جاؤ اور اپنے بادشاہ سے کہنا کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز وقت ہے، جو پل ایک بار گزر گیا وہ پوری کائنات کی دولت دے کر بھی واپس نہیں خریدا جا سکتا۔ انسان اپنی دولت تو دوبارہ کما سکتا ہے مگر گزرا ہوا وقت کبھی نہیں۔ نوجوان یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ جواب اتنا آسان مگر اتنا گہرا تھا، اسے یقین ہو گیا کہ یہ جواب صحیح ہے۔ اس نے خوشی سے کہا بے شک یہ سچ ہے بابا، مجھے باقی 2 سوالوں کے جواب بھی بتا دیں تاکہ میں آج ہی جا کر بادشاہ کو سنا دوں۔ درویش نے ہاتھ کھڑا کر کے اسے روکا، نہیں صبر کرو، اگر سارے جواب آج ہی مل گئے تو تم ان کی قدر نہیں کرو گے۔ جاؤ پہلے بادشاہ کو ایک جواب دو، اس سے تمہیں اور وقت مل جائے گا، پھر ٹھیک 5 دن بعد میرے پاس آنا، تمہیں دوسرے سوال کا جواب مل جائے گا۔ نوجوان تھوڑا ہچکچایا لیکن اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ فقیر کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اس نے درویش کا شکریہ ادا کیا، گھوڑے پر سوار ہوا اور واپس شہر کی طرف دوڑ پڑا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اگلا جواب حاصل کرنے کے لیے اسے کس امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ نوجوان نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ہوا سے باتیں کرتا ہوا شاہی محل پہنچ گیا۔ دربار سجا ہوا تھا۔ بادشاہ اور تمام وزیر بے صبری سے اس لڑکے کا انتظار کر رہے تھے۔ کسی کو یقین نہیں تھا کہ وہ واپس آئے گا، سب کو لگ رہا تھا کہ وہ ڈر کر بھاگ گیا ہوگا۔ جیسے ہی نوجوان دربار میں داخل ہوا چاروں طرف خاموشی چھا گئی۔ وہ سیدھا تخت کے سامنے گیا اور ادب سے جھک کر سلام کیا۔ بادشاہ نے اسے غور سے دیکھا اور پوچھا آ گئے نوجوان، ہمیں تو لگا تھا تم اپنی جان بچانے کے لیے رفو چکر ہو گئے ہوں گے، بتاؤ کیا تمہیں میرے پہلے سوال کا جواب ملا؟ نوجوان نے پورے یقین کے ساتھ سر اٹھایا اور بلند آواز میں کہا جی بادشاہ سلامت، مجھے میرے رب نے جواب تک پہنچا دیا ہے۔ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے وقت۔ دربار میں کانا پھوسی شروع ہو گئی۔ نوجوان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا حضور، وقت ہی وہ واحد چیز ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ اپنی پوری سلطنت، اپنے سارے خزانے بھی لٹا دیں تب بھی آپ گزرا ہوا ایک پل واپس نہیں خرید سکتے۔ دولت تو آنی جانی ہے مگر وقت صرف جاتا ہے، کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ یہ جواب اتنا سچا تھا کہ کوئی اسے جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا شاباش نوجوان، تم نے بالکل سچ کہا، ہم تمہارے جواب سے مطمئن ہوئے، لیکن ابھی 2 سوال باقی ہیں اور یاد رکھنا شرط ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ نوجوان نے ہاتھ جوڑ کر کہا حضور، مجھے باقی سوالوں کے جواب کے لیے بھی مہلت چاہیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں وقت ختم ہونے سے پہلے میں باقی جواب بھی لے آؤں گا۔
بادشاہ نے اجازت دے دی۔ نوجوان محل سے نکلا اور راحت کی سانس لی۔ اس کی جان فی الحال بچ گئی تھی۔ 5 دن بعد نوجوان پھر سے اسی ریگستان میں اسی جھوپڑی کے پاس پہنچا۔ درویش وہاں بیٹھا ریت پر کچھ لکیریں کھینچ رہا تھا۔ نوجوان نے گھوڑے سے اتر کر سلام کیا۔ بابا، آپ کا جواب صحیح نکلا۔ بادشاہ بہت خوش ہوئے۔ آپ مجھے دوسرے سوال کا جواب بتا دیں۔ درویش نے سر اٹھایا اور مسکرایا۔ خوشی ہے کہ تم واپس آئے۔ سنو پھر دوسرے سوال کا جواب۔ نوجوان فوراً درویش کے قریب بیٹھ گیا۔ پوری توجہ کے ساتھ درویش نے کہا، تمہارے بادشاہ کا دوسرا سوال تھا، وہ کیا ہے جو انسان سے زیادہ طاقتور ہے لیکن انسان اسے قابو کر سکتا ہے؟ نوجوان نے سر ہلایا۔ جی بابا، یہی سوال تھا۔ درویش نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، بیٹا، وہ چیز نفس انسان کی خواہشات ہیں۔ انسان کا نفس کسی بھی جنگلی جانور یا دشمن سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ یہ نفس ہی ہے جو بادشاہوں کو فقیر بنا دیتا ہے اور فقیروں کو بادشاہ۔ یہ انسان کو گناہ اور تباہی کے راستے پر لے جاتا ہے۔ پھر درویش رکا اور بولا، لیکن اگر انسان چاہے تو وہ اپنے اس نفس کو قابو کر سکتا ہے۔ جو اپنے نفس کو قابو کر لے وہ سکندر ہے، اور جو نفس کے قابو میں آ جائے وہ غلام ہے۔ نوجوان یہ جواب سن کر خوشی سے اچھل پڑا۔ واہ واہ واہ، کیا خوب جواب ہے! بادشاہ اسے سن کر دنگ رہ جائے گا۔ اس نے فوراً کہا، بابا، میرے پاس اب وقت بہت کم ہے۔ آپ مجھے تیسرا اور آخری جواب بھی ابھی بتا دیں تاکہ میرا کام ختم ہو۔ درویش کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا۔ اس نے نوجوان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، نہیں، اتنی جلدی نہیں۔ میں نے کہا تھا نا، ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ 2 جواب مفت تھے، مگر تیسرے جواب کی قیمت تمہیں چکانی ہوگی۔ نوجوان نے بے فکری سے کہا، ارے بابا، آپ قیمت کی فکر نہ کریں۔ آپ جو مانگیں گے میں دوں گا، سونا چاندی، جاگیر۔ بادشاہ مجھے آدھی سلطنت دینے والا ہے، آپ بس حکم کریں۔ درویش نے گہری اور رہسیمائی ہنسی ہنسی، بیٹا، مجھے تمہارا سونا چاندی نہیں چاہیے، میری قیمت کچھ اور ہے، اور وہ تمہیں تب پتہ چلے گی جب تم آخری بار میرے پاس آؤ گے۔ نوجوان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اسے لگا یہ بوڑھا پاگل ہے، بھلا سونے چاندی کے علاوہ اور کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ اس نے سوچا، خیر، جو بھی مانگے گا دے دوں گا، ابھی تو مجھے جانا چاہیے۔ درویش نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور کہا، جاؤ نوجوان، بادشاہ کو دوسرا جواب دو، اور یاد رکھنا اب میرے پاس تب آنا جب تمہاری مہلت ختم ہونے میں صرف 1 دن باقی رہ جائے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ اگر تم صحیح وقت پر آئے تو تمہیں آخری جواب ملے گا، ورنہ خالی ہاتھ لوٹنا پڑے گا۔ نوجوان نے درویش کی بات مانی اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وہ راستے میں سوچتا رہا کہ آخر یہ فقیر تیسرے جواب کے بدلے کیا مانگنے والا ہے، لیکن اسے اپنے اوپر بھروسہ تھا۔ اسے لگا کہ دولت سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ اسے خبر نہیں تھی کہ جو قیمت درویش مانگنے والا ہے وہ اسے جیتے جی مار دے گی۔ نوجوان محل پہنچا اور اس نے بھرے دربار میں بادشاہ کو دوسرے سوال کا جواب دیا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، وہ طاقتور چیز نفس انسان کی خواہشات ہیں۔ جو انسان اپنے نفس کو قابو کر لے وہ دنیا جیت لیتا ہے، اور جو نفس کا غلام بن جائے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اس جواب سے بے حد خوش ہوا۔ اس نے اعلان کر دیا، نوجوان، تم جیت کے بہت قریب ہو۔ کل ہماری شرط کا آخری دن ہے۔ اگر کل تم نے تیسرے سوال کا صحیح جواب دے دیا تو وعدہ ہے آدھی سلطنت تمہارے قدموں میں ہوگی، لیکن یاد رہے اگر کل سورج ڈھلنے تک تم جواب نہ لا سکے تو جلاد تمہاری گردن اڑا دے گا۔ نوجوان نے سر جھکایا اور وہاں سے نکل پڑا۔ اب اس کے پاس صرف 1 دن اور 1 رات بچی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھی۔ اسے خوشی بھی تھی کہ وہ سلطنت کا مالک بننے والا ہے، اور ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ درویش اپنی زبان سے مکر نہ جائے۔ بھاگتا دوڑتا وہ اسی ریگستان میں پہنچا۔ سورج ڈھلنے والا تھا۔ جیسے ہی وہ جھونپڑی کے پاس پہنچا، درویش وہیں بیٹھا تھا۔ اس کے پاس وہ کتا بھی لیٹا ہوا تھا۔ نوجوان گھوڑے سے کودا
اور ہانپتے ہوئے درویش کے قدموں میں گر پڑا۔ بابا بابا مجھے بچائیے، کل میری زندگی اور موت کا فیصلہ ہونے والا ہے، مجھے آخری سوال کا جواب بتا دیں، پوری سلطنت میرا انتظار کر رہی ہے۔ درویش نے بہت سکون سے اس کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ اس نے کہا، آ گئے نوجوان، مجھے یاد ہے میں نے کہا تھا کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ نوجوان نے جلدی سے اپنی جیب سے اشرفیوں کی تھیلی نکالی اور درویش کے سامنے رکھ دی۔ یہ لیجئے بابا، اس میں بہت سارا سونا ہے، اور اگر آپ کہیں تو میں سلطنت ملنے کے بعد آپ کا محل بھی بنوا دوں گا، بس مجھے جواب دے دیں۔ درویش نے سونے کی تھیلی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اس نے پاس رکھا ایک مٹی کا کٹورا اٹھایا اور اس میں ایک مٹکے سے تھوڑا سا دودھ ڈالا۔ نوجوان حیران ہو کر دیکھ رہا تھا۔ درویش نے وہ دودھ کا کٹورا اپنے پاس بیٹھے کتے کے سامنے رکھ دیا۔ کتا بھوکا تھا، اس نے لپک کر دودھ پینا شروع کیا۔ نوجوان کو گھن آ رہی تھی، وہ چہرہ پھیرنے ہی والا تھا کہ درویش کی آواز آئی، رکو۔ نوجوان رک گیا۔ جب کتے نے آدھا دودھ پی لیا اور اپنی پیاس بجھا لی تو درویش نے جس میں کتے کا جھوٹا دودھ بچا ہوا تھا اٹھایا اور نوجوان کی طرف بڑھا دیا۔ نوجوان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ درویش نے سخت لہجے میں کہا، نوجوان، مجھے تمہارا سونا چاندی نہیں چاہیے، میری قیمت صرف اتنی ہے کہ یہ کٹورا پکڑو اور اس میں بچا ہوا یہ دودھ میرے سامنے پی جاؤ۔ نوجوان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ وہ چیخا، بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کتے کا جھوٹا دودھ ہے، میں اسے کیسے پی سکتا ہوں؟ میں ایک انسان ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، میں مر جاؤں گا مگر یہ نہیں پیوں گا۔ اسے یاد آیا کہ وہ ہمیشہ اس فقیر سے اسی بات پر نفرت کرتا تھا کہ یہ کتے کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، اور آج وہی ذلت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ درویش کی آنکھوں میں انگارے چمکنے لگے۔ اس نے کہا، تو پھر جاؤ، اگر تمہیں اپنی میں اور اپنا غرور اتنا پیارا ہے تو جاؤ، اپنی جان دے دو۔ کل جب جلاد تمہاری گردن اڑائے گا تب سوچنا کہ وہ موت بہتر تھی یا یہ دودھ۔ نوجوان کانپنے لگا۔ ایک طرف موت تھی جو یقینی تھی، اور دوسری طرف یہ ایک گھونٹ دودھ جو اس کے غرور کو توڑنے والا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سمجھ گیا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کٹورا درویش کے ہاتھ سے لیا۔ اس کا پورا بدن کانپ رہا تھا، اسے گھن آ رہی تھی، لیکن زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند کی، بسم اللہ پڑھی، اور ایک ہی سانس میں وہ کتے کا جھوٹا دودھ اپنے حلق سے نیچے اتار لیا۔ دودھ پیتے ہی وہ گھٹنوں کے بل ریت پر گر پڑا اور زور زور سے رونے لگا۔ اس کا غرور، اس کی اکڑ، سب مٹی میں مل چکا تھا۔ وہ اب ایک ٹوٹا ہوا انسان تھا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، بابا میں نے آپ کی قیمت ادا کر دی، میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا، اب تو مجھے جواب دے دیں۔ درویش نے آگے بڑھ کر نوجوان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اب درویش کی آواز میں سختی نہیں، نرمی تھی۔ اس نے کہا، بیٹا تجھے کیا لگا میں تجھے ذلیل کرنا چاہتا ہوں؟ نہیں، میں تو تجھے انسان بنانا چاہتا تھا۔ تیرے اندر بادشاہ بننے کی ہوس تھی، لیکن تیرے اندر عاجزی نہیں تھی۔ جو انسان اپنے اندر کے غرور کو نہیں مار سکتا وہ کبھی بادشاہ نہیں بن سکتا۔ نوجوان نے بھیگی آنکھوں سے اوپر دیکھا۔ درویش نے کہا، سنو اب تمہارے تیسرے سوال کا جواب۔ بادشاہ نے پوچھا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا سچ اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ نوجوان کی سانسیں تھم گئی۔ درویش نے کہا، جاؤ اور بادشاہ سے کہنا کہ دنیا کا سب سے بڑا سچ موت ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ زندگی ہے جسے ہم سچ مان کر بیٹھے ہیں مگر یہ ایک دن دھوکہ دے جاتی ہے۔ یہ جواب سنتے ہی نوجوان کو ایسا لگا جیسے اس کے سر پر بجلی گر گئی ہو۔ موت سچ ہے، زندگی جھوٹ ہے۔ اس نے درویش کے پیر پکڑ لیے اور معافی مانگنے لگا، بابا مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو غلط سمجھا، آپ نے آج میری آنکھیں کھول دی۔ درویش نے اسے اٹھایا اور کہا، جاؤ نوجوان، وقت کم ہے، اپنا وعدہ پورا کرو، لیکن یاد رکھنا
جو سبق آج تم نے سیکھا ہے اسے کبھی بھولنا مت۔ نوجوان نے آنسو پوچھے گھوڑے پر سوار ہوا اور آخری بار درویش کو دیکھتے ہوئے محل کی طرف دوڑ پڑا۔ اسے جواب مل چکا تھا، لیکن اس کے اندر کچھ ہمیشہ کے لیے بدل گیا تھا۔ اب وہ انسان نہیں رہا تھا جو دولت کے لالچ میں گھر سے نکلا تھا۔ شاہی محل میں سناٹا چھایا ہوا تھا، سورج ڈوبنے میں بس کچھ ہی پل تھے۔ دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، مگر کسی کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بادشاہ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وزیر نے دھیرے سے بادشاہ کے کان میں کہا، بادشاہ سلامت، وقت ختم ہونے والا ہے۔ لگتا ہے وہ نوجوان ڈر کر بھاگ گیا ہے۔ ہمیں جلاد کو تیار رہنے کا حکم دینا چاہیے۔ بادشاہ نے مایوسی سے سر ہلایا۔ اسے اس نوجوان سے امید تھی، مگر شاید موت کا ڈر جیت گیا تھا۔ تبھی محل کے دروازے پر ایک شور ہوا، رکو، میں آ گیا ہوں۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف گھومی۔ وہ نوجوان جس کے کپڑے دھول سے اٹے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ اترا ہوا تھا، وہ لڑکھڑاتے قدموں سے دربار میں داخل ہوا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب وہ پہلی والی چمک یا غرور نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی خاموشی اور گہرائی تھی۔ وہ سیدھا تخت کے پاس آیا۔ بادشاہ نے راحت کی سانس لی اور کہا، آؤ نوجوان، تم نے تو ہماری جان ہی حلق میں لا دی تھی۔ خیر، تم وقت پر آئے۔ بتاؤ، کیا تم میرے تیسرے اور آخری سوال کا جواب لائے ہو؟ یاد ہے نا سوال؟ دنیا کا سب سے بڑا سچ اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ نوجوان نے ایک نظر دربار کی شان و شوکت، سونے چاندی کی دیواروں اور بادشاہ کے تاج کو دیکھا۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور کہا، جی حضور، مجھے جواب مل گیا ہے۔ اس نے اپنی آواز بلند کی اور کہا، بادشاہ سلامت، دنیا کا سب سے بڑا اور کڑوا سچ موت ہے۔ چاہے کوئی بادشاہ ہو یا فقیر، امیر ہو یا غریب، اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ دربار میں خاموشی تھی۔ نوجوان نے آگے کہا، اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ زندگی ہے۔ ہم اسے اپنا سمجھتے ہیں، اسے سنوارنے میں پوری عمر لگا دیتے ہیں، مگر یہ ایک دھوکہ ہے، یہ کبھی بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ بادشاہ اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے تالی بجاتے ہوئے کہا، بے شک، بالکل سچ۔ آج تک کسی نے اتنی سچائی اور سادگی سے میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا۔ تم نے میری روح کو سکون دیا ہے۔ بادشاہ نے اپنے گلے سے موتیوں کی مالا اتاری اور اعلان کیا، نوجوان، تم شرط جیت گئے ہو، جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا۔ آج سے آدھی سلطنت تمہاری ہے، تم میرے برابر کے حصے دار ہو۔ پورا دربار مبارک ہو کے نعروں سے گونج اٹھا۔ وزیر آگے بڑھا اور نوجوان کو شاہی لباس پہنانے لگا، لیکن تبھی کچھ ایسا ہوا جس کی کسی نے امید نہیں کی تھی۔ نوجوان نے وزیر کا ہاتھ جھڑک دیا۔ اس نے ایک قدم پیچھے لیا اور بادشاہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، معافی چاہتا ہوں بادشاہ سلامت، لیکن مجھے آپ کی یہ سلطنت، یہ دولت اور یہ رتبہ نہیں چاہیے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم ہوش میں ہو اور تم جیتی ہوئی سلطنت ٹھکرا رہے ہو؟ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے وہ منظر یاد آ گیا جب اس نے کتے کا جھوٹا دودھ پیا تھا۔ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، حضور، جب میں سفر پر نکلا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ دولت ہی سب کچھ ہے، مگر اس درویش نے مجھے سکھا دیا کہ جب موت ہی سب سے بڑا سچ ہے تو پھر اس جھوٹی زندگی کے لیے میں اتنا بوجھ کیوں اٹھاؤں؟ آج میں نے اپنا غرور توڑ دیا ہے۔ اب مجھے اس تاج کی نہیں، سکون کی ضرورت ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اگر آپ مجھے انعام دینا ہی چاہتے ہیں تو میرے حصے کی یہ دولت ان غریبوں اور یتیموں میں بانٹ دیں جو ایک وقت کی روٹی کے لیے ترستے ہیں۔ مجھے اجازت دیں۔ یہ کہہ کر نوجوان مڑا اور دربار سے باہر جانے لگا۔ بادشاہ اور درباری بت بنے اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی انسان اتنی بڑی قربانی بھی دے سکتا ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ اس نے بھرے دربار میں کہا، آج یہ نوجوان بنا تاج کے بھی ہم سب سے بڑا بادشاہ بن گیا ہے۔ ادھر نوجوان محل سے باہر نکلا۔ اس کے پاس نہ گھوڑا تھا، نہ پیسے، نہ کوئی ساز و سامان۔
وہ پیدل ہی ننگے پیر تپتی ہوئی ریت پر واپس اسی ریگستان کی طرف چل پڑا۔ اس کے من میں صرف ایک ہی خیال تھا، مجھے اس درویش کے پاس جانا ہے، مجھے ان سے معافی مانگنی ہے اور ان کی خدمت کرنی ہے، وہی میرا ٹھکانہ ہے۔ سورج ڈھل چکا تھا، اندھیرا چھا رہا تھا، مگر نوجوان کے دل میں اب ایک نئی روشنی تھی۔ وہ گرتا پڑتا، بھوکا پیاسا، بس اس فقیر کی ایک جھلک پانے کے لیے بھاگا جا رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ درویش چلا نہ جائے۔ نوجوان شاہی محل کی نرم اور مخملی دنیا کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ چکا تھا۔ اس بار اس کے پاس سفر کرنے کے لیے کوئی تیز رفتار عربی گھوڑا نہیں تھا، پیدل تھا، ننگے پیر تھا، تپتی ہوئی ریت اس کے پیروں کو جلا رہی تھی، بھوک اور پیاس سے اس کا بدن ٹوٹ رہا تھا، لیکن اس کے قدموں میں ایک عجیب سی تیزی تھی۔ اسے دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، اسے بس اس درویش کے پاس پہنچنا تھا جس کے قدموں میں اسے سکون ملا تھا۔ چلتے چلتے رات ہو گئی، ریگستان میں خاموشی اور اندھیرا چھا گیا۔ نوجوان بری طرح تھک چکا تھا، اس کے پیروں میں بڑے بڑے چھالے پڑ گئے تھے جن سے خون رس رہا تھا۔ آخر وہ ہمت ہار گیا اور ریت کے ایک ٹیلے پر گر پڑا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ اسی بے ہوشی کے عالم میں اسے خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہی بوڑھا درویش سفید اور چمکدار لباس پہنے نورانی چہرے کے ساتھ اس کے پاس کھڑا ہے۔ درویش کے چہرے پر ایک روحانی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے نوجوان کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، مبارک ہو نوجوان، تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ تم نے دنیا کی دولت کو ٹھکرا کر اپنے نفس کو ہرا دیا ہے، اب تم آزاد ہو۔ نوجوان نے خواب میں ہی ہاتھ بڑھایا، بابا مجھے چھوڑ کر مت جائیے، مجھے اپنے ساتھ لے چلیے۔ تبھی اس کی آنکھ کھل گئی۔ صبح کا سورج نکل چکا تھا، سورج کی کرنیں سیدھی اس کی آنکھوں پر پڑ رہی تھی۔ نوجوان ہڑبڑا کر اٹھا، اسے لگا کہ درویش اس کے پاس ہی کہیں ہوں گے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر یاد آیا کہ وہ تو ابھی راستے میں ہے۔ وہ پوری طاقت لگا کر اٹھا اور لنگڑاتا ہوا اس دشا میں بھاگا جہاں درویش کی جھونپڑی تھی۔ بابا میں آ رہا ہوں، سانسیں پھول رہی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آخر کار وہ اس جگہ پہنچ گیا، وہ ٹیلا جہاں وہ پچھلی بار آیا تھا، لیکن وہاں پہنچتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا، اس نے اس کا دماغ سن کر دیا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ وہ ٹوٹی ہوئی جھونپڑی تھی، نہ وہ بوڑھا درویش تھا، اور نہ ہی وہ کتا۔ وہاں دور دور تک صرف اڑتی ہوئی ریت تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے صدیوں سے یہاں کوئی بسائی نہ ہو، کوئی نشان نہیں، کوئی راکھ نہیں، سب کچھ غائب تھا، جیسے وہ سب ایک سپنا تھا۔ نوجوان پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ اس نے ریت کو ہاتھوں سے کھودا، چلایا، بابا آپ کہاں ہیں؟ دیکھیے میں آ گیا ہوں، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، آپ چھپیے مت، باہر آ جائیے۔ لیکن جواب میں صرف ہوا کی سائیں سائیں سنائی دی۔ وہ گھٹنوں کے بل ریت پر گر پڑا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے! جب مجھے سچائی کا راستہ مل گیا تو راستہ دکھانے والا ہی غائب ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ درویش کون تھا۔ کیا وہ کوئی فرشتہ تھا جو اسے پرکھنے آیا تھا، یا وہ وقت کا کوئی پیغمبر تھا جو اسے راہ دکھانے آیا تھا، یا پھر وہ اس کی اپنی ہی روح کی آواز تھی؟ یہ راز راز ہی رہ گیا۔ کہتے ہیں اس دن کے بعد سے وہ نوجوان کبھی اپنے شہر واپس نہیں گیا۔ وہ اسی ریگستان میں پھٹے پرانے کپڑوں میں پاگلوں کی طرح بھٹکتا رہا۔ جو کوئی بھی وہاں سے گزرتا وہ اس سے صرف ایک ہی سوال پوچھتا، کیا تم نے میرے مرشد کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے اس درویش کو دیکھا ہے جس کے پاس دنیا کے ہر سوال کا جواب تھا؟ لوگ اسے دیوانہ کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، مگر وہ نوجوان اپنی ہی مستی میں اپنے اس غائب دوست کی تلاش میں پوری زندگی گزار گیا۔ اس نے بادشاہت چھوڑ دی، مگر اس نے وہ سچائی پالی تھی جو موت سے پہلے بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، اور وہ راز آج بھی اس ریگستان کی ریت میں دفن ہے۔ اگر آپ کے من میں کوئی سوال ہے تو بنا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔
اگر پسند آئی ہے تو اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنے کا سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔